بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست کے اندر عنوان ہے عورتوں کو مہندی لگانے کی تاکید۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بڑی تاکید سے مہندی لگانے کی وہ ہدایت فرمائی ہے۔ اس میں سے میں چند احادیث وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لائی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر خط دینے کا وہ ارادہ کیا، تو فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا اور فرمایا کہ معلوم نہیں کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا ہاتھ۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو عورت ہے تو کم از کم اپنے ناخنوں کو مہندی سے رنگ لیتی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ عورت کم سے کم اپنے ناخنوں کو وہ مہندی سے رنگ لے۔ آج کل وہ عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں اور اپنے ناخنوں کو رنگتی ہیں، تو یہ بھی درست ہے ناخنوں کو رنگنا، لیکن اس کے اندر وہ اس بات کا ان کو خیال رکھنا پڑے گا کہ وضو کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناخن پالش وہ ناخنوں پر نہ ہو، کیونکہ اگر ناخن پالش لگی ہوئی ہے ناخنوں کے اوپر تو اس سے وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو لہذا ناخن پالش لگا سکتے ہیں، لیکن وضو کرتے ہوئے ناخن پالش کو کھریشنا پڑے گا، اور تاکہ ان کا وضو درست ہو جائے۔ اس کے ساتھ اور بھی روایتیں ہیں، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مکحول رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات وہ مہندی لگایا کرتی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ مہندی لگایا کرتی تھی، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں مہندی نہیں لگاتی تھی، اور اس کی وجہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بو وہ پسند نہیں تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ہند بن عتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت میں آئی اور انہوں نے بیعت ہونے کی درخواست کی، اور انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ بایعنی، کہ اے اللہ کے نبی مجھے بیعت کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ابایعکی حتی تغیری کفیکی، میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ تم اپنے ہاتھوں کو مہندی سے رنگ نہ لو۔ کانہما کفا سبع، گویا کہ ہتھیلیاں وہ درندے کی ہتھیلیاں وہ ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو وہ اپنے ہتھیلیاں مہندی سے رنگنے کی تاکید فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی حدیث ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا مہندی لگاؤ، اور تم میں سے کوئی مہندی نہ چھوڑے کہ اس کے ہاتھ مرد کے ہاتھ کی طرح نہ ہو۔ تو اس ارشاد پر انہوں نے اس قدر عمل کرنے کا اہتمام کیا کہ ان کی عمر 80 سال تک پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مہندی لگانے کا اہتمام کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور بیعت ہونے کے لیے، تو اور ان کے ہاتھوں پہ مہندی نہیں لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت نہیں کیا یہاں تک کہ انہوں نے مہندی نہ لگا لی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی بیعت ہونے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ مہندی لگا کر آؤ۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کافی تاکید فرمائی مہندی لگانے کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفا پر عورتوں کو بیعت کر رہے ہیں۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور
اس کے ہاتھوں پر مہندی نہیں لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جو ہے وہ جو ہے مہندی لگا کر آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات کا اہتمام فرماتے ہیں کہ جو عورتوں نے مہندی نہ لگائی ہو تو ان کو جو ہے تاکید فرماتے تھے کہ وہ مہندی لگانے کا اہتمام کریں۔ اور بیعت کا سلسلہ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت ہونے کے لیے، آگے اللہ فرماتے ہیں فبایعہن، کہ ان کو آپ بیعت کر لیا کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیعت ہوتی تھی خواتین سے تو وہ جو ہے وہ زبانی بیعت ہوتی تھی، وہ جو ہے زبانی ہدایت ہوتی تھی، تو لہذا دست بس دست جو ہے وہ بیعت نہیں ہوتی تھی جس طرح مردوں کی بیعت ہوتی ہے۔ لیکن خواتین سے آپ صحابیات سے جب ان کو بیعت کرتے تھے تو وہ زبانی بیعت ہوتی تھی۔ تو بہرحال ان احادیث کے مجموعے سے ہمیں اس بات کا جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ عورتوں کو جو ہے مہندی لگانے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیدات فرمائی۔ لیکن خواتین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چند مواقع پر مہندی کا اہتمام کرتی ہیں، جیسے کہ عید بقرعید کا موقع ہوتا ہے اس پر وہ مہندی لگا لیتی ہیں، یا جو ہے شادی جو ہے کے موقع پر کوئی خوشی کی تقریب ہوتی ہے اس موقع پر وہ مہندی لگا لیتی ہیں۔ لیکن جو میں نے آپ کے سامنے احادیث جو ہے وہ سنائی ہیں اس میں کوئی خاص موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں فرمایا کہ اس خاص موقع پر مہندی لگاؤ، بلکہ عمومی ارشاد ہے کہ ہر وقت جو ہے عورت کے ہتھیلیوں پر مہندی ہونی چاہیے۔ لیکن جو ہے عورتیں خاص موقع پہ لگاتی ہیں تو ان کو ہر وقت جو ہے مہندی جو ہے کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ چند حدیثیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ مہندی جو ہے وہ شوہر کے لیے لگائی جاتی ہے، تو اگر ان کو بازار جانے کا اگر ضرورت پڑ رہی ہے اور جو ہے کوئی چیز ان کو خریدنی ہے تو وہ بازار نکلتی ہیں، ان کے ہاتھوں پہ مہندی ہو تو پھر وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے ہاتھوں پہ دستانے چڑھا کر باہر نکلے۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے اور وہ بازار جا رہی ہیں اور دکانداروں کو اپنے ہاتھ دکھا رہی ہیں، تو یہ گناہ کی بات ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے مہندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں مہندی لگانے کا اہتمام کریں، لیکن اگر بازار جائیں تو پھر جو ہے اپنے ہاتھوں کو ڈھک لیں، کوئی دستانے چڑھا لیں تاکہ غیر مرد جو ہے ان کے ہاتھ نہ دیکھیں۔ باقی یہ ہے کہ مردوں کو جو ہے وہ جو ہے مہندی نہیں لگانی چاہیے ہاتھوں پر یا پاؤں پر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کریں۔ چونکہ عورتوں کو حکم ہے مہندی لگانے کا، تو مرد اگر لگائیں گے تو وہ عورتوں کی مشابہت لازم آئے گی، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں ان کو لعنت فرمائی ہے۔ تو لہذا مرد جو ہے وہ نہ اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگائیں گے نہ اپنے پاؤں پہ، ہاں اپنی داڑھی پر مہندی لگا سکتے ہیں، اپنے سر کے بالوں پر مہندی لگا سکتے ہیں، تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاتھ اور پاؤں پہ مہندی نہ لگا۔ اسی طریقے سے جو ہے کوئی بھی ایسی چیز جو عورتوں کے ساتھ خاص ہو تو مردوں کو جو ہے اس کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے، یا جو چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہوں تو عورتوں کو مردوں کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو بہرحال ان سارے احادیث کا مجموعہ خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مہندی لگانے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، تو عورتوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا کے رکھنا چاہیے۔ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کی ہیں، تو یہ انہی احادیث پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔